کہ پہلے احکام نہیں آئے تھے تو صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ قیاس کیا کہ روزہ جیسے یہودیوں کے ہاں ہے ویسے ہی اس کے حکم ہمارے ہاں بھی ہے، اور کما کے لفظ میں اشارہ بھی تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب پچھلی شریعت میں روزہ اس کا نام تھا کہ جب سو گئے تو روزہ شروع، کوئی نہ اس میں سحری کا تصور تھا اور نہ ہی رات کو بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کا کوئی تصور تھا۔ اسلام میں یہ نہیں تھا، لیکن ابھی وضاحت نہیں آئی تھی۔ شریعت محمدی میں تو اس کے لیے آسانی آنی ہے، لوگوں کے علم میں تو نہیں ہے نا۔ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے کر رہے تھے، رات کے وقت اپنی بیویوں سے ہم بستری ہو گئی، یا رات کو کسی وقت کچھ کھا پی لیا، لیکن دل میں دغدغہ رہا کہ تو شاید ہم نے روزے کے خلاف کیا۔ اس کے لیے پہلے تو معافی نامہ اللہ نے پہلے گرانٹ کی معافی۔ دیکھیے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں اور آنکھیں، اسی طریقے سے بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ بڑا پیارا انداز، تم سمجھ رہے تھے کہ گناہ کر رہے تھے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا نا۔ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں گوشت کھا رہا ہوں بکری کا یا گائے کا، ہے وہ سور کا، لیکن وہ تو سمجھ رہا تھا نا بکری کا کھایا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر۔ اور جو شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ سور کا کھا رہا ہوں، تو وہ تو سور ہی کھا رہا ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، لیکن کیونکہ پہلے وضاحت نہیں کی گئی تھی لہذا فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، تو تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی۔ توبہ کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا، توبہ یتوبو، ہم بھی اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ الہ ہوتی ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ توبہ اعلی ہوتی ہے۔ یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا فتاب علیکم، تم پر اللہ نے نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور اب تک جو بھی کچھ تم نے کوئی غلط کام اپنے خیال میں کیا ہے اسے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تمہیں اجازت ہے، جائز ہے بالکل، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ چیز حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ ازدواج میں ایک شے جو لکھ دی ہے وہ تو اولاد ہے، ظاہر بات ہے کہ تعلق کے زن و شو میں ایک شے جو مقصود ہوتی ہے وہ اولاد ہے، بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ لیکن یہ دوسری اور شے بھی ہے جس کو تسکین کہا گیا قرآن میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی شے ہے، لہذا اس کے لیے تمہارے لیے یہ پوری اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یہ ہے سحری کا حکم، جس کے لیے حدیث میں پھر بڑی تاکید بھی آئی ہے، تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت سابقہ جو تھی، شریعت موسوی، اور جو شریعت اب ابدی ہے تا قیام قیامت شریعت محمدی، میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں بہت سی چیزیں نرم کی گئی۔ وہاں ہفتے کا حکم تھا، پورا دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے، جمعہ کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے شام کو سورج کے غروب ہونے تک 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کر سکتے تم قطعاً۔ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں تھے، ہیلا ہی کیا تھا، اسی پر ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا۔ ہمارے ہاں وہ جمعے کا حکم اتنا سا، اذان جمعہ سے لے کر جماعت کے ہو جانے تک بس خلاص، باقی تم آزاد ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو اب زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اجازت ہے، آسان ہو گیا بہت۔ اسی طرح یہ روزہ، ان کے ہاں روزہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہوتا تھا 20 گھنٹے کا یا 22 گھنٹے کا، سو گئے روزہ شروع، بس اس کے بعد اب اگلے غروب تک روزہ ہے، نہ اس میں کوئی اب ان کا تعلق ذل و شو نہ کھانا پینا۔ تو ایک طرف اس کو جائز کیا گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اور دوسری طرف وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور جب تک فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممیز نہ ہو جائے تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو۔ یہ پو پھٹنے کے لیے گویا کہ تعبیر ہے، جب اے مشرق میں وہ سفید سی لکیر نمودار ہو جاتی ہے، اب وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے، یہ سیاہ دھاگا، یہ سیاہ تاریکی اور اس کے بعد یہ سفید دھاگا نکل آیا ہے، یہ ہے کہ اس وقت تک تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو۔ یہ سحری کا یوں سمجھیے اختتام سحر ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کا اب اس کو مکمل کرو رات تک۔ اس رات تک کے اندر جو ہمارے ہاں مسلک ہے اہل سنت کا، وہ رات کے آغاز تک، جیسے حد شروع ہو گئی، غروب آفتاب جو ہے وہ رات کے حد کے شروع ہو جانے کی علامت ہے، تو غروب آفتاب تک اب روزہ پورا کرو، اب کھانا پینا بھی بند، تعلق ذر و شو بھی بند، یہ امساک ہے، یہ صوم ہے تمہارا۔